آپ دیکھتے ہیں کورونا وائرس کا پھیلاؤ ہے، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور ہماری ریاست بھی اس کی لپیٹ میں ہے، زندگی خطرے میں ہے۔ زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر اور اس کا فائدہ اٹھانا ایک باشعور دانش مند انسان کا فرض ہے۔ ایک طرف تو یہ اس زندگی سے اپنی دنیابی بہتر بنائے اور دوسری طرف اپنی آخرت کی بھی تعمیر کر لے۔ اب جہاں تک اس وبا کا تعلق ہے کہ یہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی پھیلا ہوا ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقدیر، دوسری ہے تدبیر۔ پھیلا ہے یہ اللہ کے حکم سے، یہ تقدیر ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کے رسول کا حکم ہے کہ آپ تدبیر کیجیے بچاؤ کی۔ زندگی کو بچانا، اپنی زندگی کو صحت اور تندرستی کے ساتھ قائم رکھنا، یہ ایک انسان کا فرض ہے، مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مسلمان کو یہ دو انسٹرکشنز، جو ایک میں قرآن کی دوسرے میں حدیث کی، واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے اقربا اور اپنے احبا اور اپنے دوستوں، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یہ تدفین و تجہیز کا حق اسی طرح ادا کرے جس طرح سنت ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث میں آیا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ سے جیسے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا حومۃ ولا سفر، بیماری نہیں لگتی ہے۔ تو ایک شخص فقال اعرابی، ایک اعرابی اس مجمع میں اٹھا جس مجمع میں رسول پاک نے یہ فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا حومۃ ولا سفر، بیماری نہیں لگتی ہے، فعال بد نہیں ہے، علی حاظ القیاس۔ اس اعرابی نے سوال کیا فما بال الابل تکون فی الرمل کانها الظبا تو فیخالطها البعیر الاجرب فیجربها۔ اس اعرابی نے سوال کیا رسول پاک سے، ہم دیکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اونٹ چرتے ہیں چراگاہ میں، ریگستانوں میں، تو وہ اچھے ہوتے ہیں ہرنوں کی طرح، تو ایک ایسا اونٹ ان سے ملتا ہے اچانک جس کو پھولے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کچھ وقت گزر جاتا ہے، ان اونٹوں میں بھی یہ پھولے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کے جواب میں فرمایا، گویا اعرابی نے اس پر کہا، حضور نے فرمایا لا عدوى، لگتی نہیں ہے، اعرابی نے کہا ہم دیکھتے ہیں لگتی ہے۔ فقال رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، اچھا اس کا جواب دے دو، پہلے جس اونٹ کو یہ پھولے نکلے ہیں اس کو کس نے نکالے، وہ کس سے لگا؟ یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ اونٹ کی وجہ سے ان کو یہ پھولے نہیں نکلے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، اگر ایسا ہوتا کہ پہلے کو بھی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ایمان مقدم ہے، وہاں اس لوگوں رشتہ داروں کو تکفین تجہیز کے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وائرس وہاں ہی جا سکتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، مگر حفظان صحت کے تدابیر جیسا کہ ہمیں سرکاری طور پر کہا جاتا ہے کہ سکھائے جاتے ہیں، اور یہاں ہم نے فیصلہ کیا ان کا احتیاط لازمی ہے، ان پر عمل کرنا ہے، مگر ایمان رکھنا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا سے نہیں نکل سکتا ہے۔